نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ادا کرنے کا ہے۔ نماز ایسا فرض ہے جو دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روزہ ایک ایسا فرض ہے جو پورے سال میں 1 مہینہ مکمل رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک ایسا فرض ہے جو صاحب استطاعت پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور حج ایک ایسا فریضہ ہے جو صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ ادا کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اسلام کی یہ بنیادی ستون ہیں اور اسلام کی پوری عمارت ان ستونوں پر کڑی ہے۔ عبادات یہ انسان کے تربیت کے لیے ہوتے ہیں، تزکیہ نفس کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ عبادات انسان کو عملی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں مدد دینے کے لیے اور منظم رکھنے کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کا فائدہ انسان کو ذاتی طور پر بھی ہوتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے، لیکن ان کے اثرات بنیادی طور پر اجتماعی زندگی پر پڑتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اگر ایک مسلمان ان فرائض کی ادائیگی کی پابندی بھی کرتا ہے لیکن اجتماعی زندگی میں ان عبادات کے اثرات سے وہ خالی نظر آتا ہے، یا عملی زندگی میں، چاہے اس کی سماجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، عائلی زندگی ہو، غرض زندگی کا کوئی بھی شعبہ جہاں پہ اس کا ایک اہم کردار ہونا چاہیے، اس میں اگر ان عبادات کے اثرات اور نتائج نظر نہ آئیں تو یقیناً ان عبادات کے وہ خاطر خواہ فوائد یا وہ اجر و ثواب انسان کو نہیں ملتے جن کا وہ حقدار بنتا ہے، یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لازم کیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس مقام کے متعلق فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جسے انسانیت کے لیے بنایا گیا، یعنی بیت اللہ مکہ مکرمہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ اسے بنایا۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ بیت اللہ خود اللہ کی نشانی ہے، اس میں حجر اسود جو جنت سے لایا گیا پتھر ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ مقام ابراہیم، ملتزم، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح صفا مروہ، اور آپ حج کے مناسک جب ادا کرتے ہیں، عرفات کا مقام، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جہاں رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد واپسی پہ مزدلفہ میں مناجات کی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور پھر منی جہاں پہ شیاطین کو کنکری ماری جاتی ہے اور وہاں پہ قیام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نشانیوں کے متعلق فرماتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جن کے دل میں تقویٰ ہو، خوف خدا ہو، وہ ان شعائر کا احترام کرے گا، ان کی عظمت اور محبت اس کے دل میں ہوگی۔ ہر عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلوص چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچائی چاہیے، صداقت چاہیے، اور وہ دل کی جو لگن ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً اس پر نظر رکھتے ہیں۔ بظاہر انسان کے اعضاء، جوارح وہ عمل ادا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز کا عمل ہو، زکوٰۃ کا عمل ہو، روزے کا عمل ہو، یا حج کا عمل ہو۔ یہ عبادات محبت کا مظہر ہوتے ہیں، اور بالخصوص حج کی جو عبادت ہے یہ عشق کی انتہا کا مظہر ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے وہاں پہ کہ ایک اللہ کا عاشق کس طرح دیوانہ وار 2 سفید چادروں میں ملبوس طواف کر رہا ہوتا ہے، صفا مروہ میں دوڑ رہا ہوتا ہے، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، اس کی تحلیل بیان کرتا ہے۔ تو یہ ایک خاص محبت اور اللہ سے عشق کا امتحان ہوتا ہے۔ اگرچہ اس عبادت میں اجتماعی مفادات بھی انسانیت کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے، جس طرح ہم 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے ایک محلے کی خبرگیری لیتے ہیں، ان کے سماجی اور معاشرتی مسائل سے باخبر رہتے ہوئے معاونت کرتے ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ کی اپنی حکمت و فلسفہ ہے، روزے کا اپنا ایک سماجی اور معاشرتی فائدہ ہے، اسی طرح حج بھی ایک بین الاقوامی عبادت ہے۔ جمعے میں آس پاس کے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن اس عبادت میں پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، جہاں پہ قوم کی تفریق نہیں ہے، زبان کی تفریق نہیں ہے، علاقے کی تفریق نہیں ہے، رنگ اور نسل کی تفریق نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایمان، اسلام، دین کو دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ بنیادی طور پر انسانیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس ناطے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل سے باخبر ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی کانفرنس کا جو ہے شکل اختیار کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے
بہت بڑا پیغام ہے، وحدت کا، ہمدردی کا، رواداری کا، آپس میں ایثار اور قربانی کا۔ یہ ایسا فریضہ ہے، اس کے اثرات جہاں پہ انفرادی زندگی پہ بھی پڑتے ہیں، وہاں پہ اجتماعی زندگی کے نچلے سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک مسلمانوں پہ پڑتے ہیں اور بالخصوص انسانیت پہ پڑتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کو سمجھنے اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔